السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارے سماج میں کس قدر بگاڑ ہے۔ نئی نسل دنیا کی زندگی کو ہی سب کچھ سمجھے ہوئے ہے، اس کو معیاری بنانے کے لیے اور ایک اسٹینڈرڈ زندگی گزارنے کے لیے وہ مغربی تہذیب کی اندھی تقلید کر رہی ہے، جس کی وجہ سے لڑکیوں نے نہ کہ صرف پردہ کرنا چھوڑ دیا ہے بلکہ حکم الہی کی پرواہ نہ کر کے ننگے لباس کے ذریعے بے حیائی و بے شرمی پھیلانے میں نمایاں رول ادا کر رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہم نے تم پر لباس اتارا کہ تمہارے جسم کے قابل شرم حصے کو ڈھانکے، مگر نئی نسل نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کر کے شیطان کی اطاعت شروع کر دی ہے، لہٰذا ہر طرف آوارگی کا طوفان امڑتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ بے پردگی سے بے حیائی جنم لیتی ہے اور بے حیائی سے بدکاری پھیلتی ہے۔ روزانہ اخبارات میں، نیوز میں قتل، اغوا، چھیڑ چھاڑ، راہ چلتی لڑکیوں پر کمنٹ پاس کرنا اور جنا جیسے حادثات چھپے رہتے ہیں۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ برائی کا طوفان بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے؟ اس پر بند کس طرح باندھا جائے؟ اس کا حل ہمارے اور آپ کے پاس ہی ہے۔ ضرورت ہے دھیان دینے کی۔ فرمان الہی کے مطابق پردہ اختیار کریں۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایک مرتبہ باریک لباس پہن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نگاہیں پھیر لیں اور فرمایا، اے اسماء، اگر لڑکی بالغ ہو جائے تو اس کے ہاتھ، پیر اور چہرے کو چھوڑ کر اس کے جسم کا کوئی بھی حصہ نظر نہ آنا چاہیے۔ یہ فرمان ہم سب کے لیے قابل عمل نمونہ ہے۔ پردہ ہمارے لیے ایک ایسی محفوظ چار دیواری ہے جس میں ہم خود کو بڑا آزاد محسوس کرتے ہیں، دوسروں کی گندی نظروں سے محفوظ رہتے ہیں۔ ہم پردہ کر کے اپنے بھائیوں کو گندی نگاہ سے بچاتے ہیں اور سماج سے برائی دور کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں، اور یہ نیکی کوئی معمولی نیکی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عورت لباس پہن کر بھی ننگی رہتی ہے وہ عورت جنت کی خوشبو بھی نہ پا سکے گی، جبکہ جنت کی خوشبو 1000 میل کی دوری سے آنے لگتی ہے۔ غیر ساتر لباس پہننے سے معاشرے میں گندگی پھیل رہی ہے۔ لباس سطر پوشی کے لیے پہنا جاتا ہے، مگر اب وہ نمائش کے لیے پہنا جاتا ہے، جس سے معاشرے میں بے حیائی پھیل رہی ہے، لوگوں میں بدچلنی عام ہو رہی ہے۔ یہ ہماری اہم ذمہ داری ہے کہ ہم معاشرے کو اسلامی معاشرہ بنانے کے لیے ایک اسلامی پردہ کا ساتر لباس پہنیں۔ اس کے ذریعے ہم اپنے سماج کو پاکیزہ بنا سکتے ہیں۔ ہم ننگے لباس کی وجہ سے جنت میں جانے سے روک دیے جائیں گے۔ چاہے ہم کتنی عبادت کیوں نہ کرتے ہوں، ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو پہچاننا چاہیے۔ ہمیں اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا ہے، اس لیے پچھلی حرکتوں اور لاپرواہیوں سے توبہ کرنی چاہیے۔ کچھ لوگ پردے کو ترقی کی راہ میں رکاوٹ سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ پردہ ترقی کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنتا، بلکہ مرد اور عورت کو الگ الگ دائرے میں رہنے کا حکم دیتا ہے۔ صحابیات پردے میں رہ کر کام کرتی تھیں، دین کی تبلیغ کرتی تھیں، کاروبار کرتی تھیں، جانوروں کی دیکھ بھال کرتی تھیں، زخمیوں کی مرہم پٹی کرتی تھیں، حتیٰ کہ جنگ میں بھی حصہ لیتی تھیں۔ حضرت ام خلاد ایک صحابہ تھی جن کا اکلوتا بیٹا جنگ میں شہید ہو گیا تھا۔ اس خبر کی تحقیق کے لیے جب وہ میدان جنگ میں پہنچی، اس حال میں کہ سرتاپا چادر لپٹی ہوئی تھی، لوگوں نے جب انہیں باپردہ دیکھا تو تعجب سے بولے، ام خلاد نے اتنی بری خبر سنی ہے، پھر بھی وہ پردے میں آئی ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، میں نے اپنا بیٹا کھویا ہے، اپنی حیا نہیں۔ یہ رول ماڈل ہمیں اپنے سامنے رکھنا چاہیے، جو کہ دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ضامن ہے۔